جو امت مسلمہ پر ایک کڑا وقت گزر رہا ہے، اس میں امت مسلمہ کو متحد ہونے کی نہایت ضرورت ہے۔ ماضی کے چند سالوں سے مسلمانوں نے ابھی تک عبرت حاصل نہیں کی۔ عراق پر حملے ہوئے، مسلمان خاموش رہے۔ چیچنیا پر حملے ہوئے، مسلم امہ خاموش رہی۔ بوسنیا کے مسلمان لٹ گئے، مسلم امہ نے بالکل حرکت نہیں کی۔ برما کے مسلمانوں کو کاٹ مار اور جلا دیا گیا، مسلم امہ کے کانوں تک جوں تک نہیں ریگی۔ فلسطین کی ماؤں بہنوں کا، بچوں کا قتل عام ہوا، مسلم امہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ اب ایران کے اوپر کفر جو ہے وہ بار بار حملے کر رہا ہے اور اس وقت بھی مسلم امہ خاموش ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ ایک کے بعد ایک جو مسلم امہ کے ممالک کے اوپر حملے ہوتے جا رہے ہیں، یہ وہیں تک نہیں رکیں گے، یہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بھی آئیں گے۔ ایران کے بعد پاکستان کے اوپر بھی حملے ممکن ہیں، اور کفر اس وقت مسلمانوں کو لتاڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں کیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج سے تقریباً 1 صدی پہلے یورپ کے اندر جب آپ ریسرچ کر کے آئے، جب آپ نے وہاں سے PhD کی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واپس آ کر اس وقت عرب کا جو نظریہ تھا، جو سوچ تھی، اس کا اظہار اپنی شاعری کے انداز میں کیا تھا کہ اہل عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ عرب ممالک جتنے بھی ہیں ان کو فرنگی تخیلات دو، فرنگی سوچ دو، عیش و عشرت کے پیچھے ان کو لگا دو، تاکہ اسلام ان کے ظاہر تک تو رہے لیکن ان کے اندر سے اسلام نکل جائے۔ اہل عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ ان کی سوچ اس وقت علامہ اقبال نے بتائی تھی، اور آج علامہ اقبال کی پیشین گوئی ہم صحیح ثابت ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں کہ تمام عرب ممالک وہ فرنگی تخیلات و فرنگی خیالات اپنا چکے ہیں اور ان کے اندر سے غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے۔ فلسطین کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو عرب میں کہیں بھی دعا تک نہیں کی جاتی فلسطینیوں کے حق کے اندر، لیکن جب عرب کے اوپر پھر باقاعدہ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر سعودی عرب کا امام بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جب اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، تو پھر نوبت اپنے تک بھی آ سکتی ہے۔ ہاں، وہ کسی شاعر نے کہا تھا، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ تو ان کے قتل پہ جب خاموشی تھی تو تب یہ سوچنا چاہیے تھا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، اہل عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ افغانی آج غیرت مند نہیں ہے، اس سے مراد یہ دہشت گرد نہیں، اس سے مراد وہ صحیح العقیدہ افغان کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ ملا کو ان کے کوہ و دہن سے نکال دو۔ ملا کو ان کے کوہ و دہن سے نکالنے کے لیے انگریز نے سازش چلی اور جتنے بھی دہشت گرد تھے ان کو اسلامی لبادہ اڑایا گیا، داڑیاں رکھوا کر دہشت گرد حملے کروائے گئے، سر کے اوپر ٹوپیاں اور امامے رکھوا کر جان بوجھ کر CCTV کیمروں کے سامنے لا کر ان سے جو ہے وہ یہ حملے کروائے گئے، تاکہ مسلمانوں کے ذہن اس طرف جائیں کہ مسلمان ہی دہشت گرد ہے، یہ داڑھی والا دہشت گرد ہے، یہ ٹوپی والا دہشت گرد ہے۔ علامہ اقبال نے تقریباً 1 صدی پہلے اشارہ کیا تھا، یہ جو یورپ ہے یہ کیا کرنا چاہتا ہے، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ و دہن سے نکال دو۔ اور پھر آخر میں مسلمان امہ جو رہ گئی، پاکستان کے اندر مسلمان رہ گئے، بر صغیر پاک و ہند کا مسلمان رہ گیا، تو علامہ اقبال نے کہا ان کے بارے میں یہ یورپ یہ تیاری کر رہا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔
مسلمانوں کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اندر سے جو غیرت ایمانی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کو نکال کر باہر کر دو۔ جب اس کو ختم کر دو گے تو ان کی غیرت ایمانی ختم ہو جائے گی۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ تو آج روح محمد مسلمانوں کے سینوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک حد تک انگریز کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ آج ہمیں اپنے درد پہ تو تکلیف ہوتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اگر پوری دنیا کے اندر یہی ظلم و ستم ہوتا رہا اور مسلمانوں کو جان بوجھ کر جو ہے وہ دہشت گرد اور ظالم اور مجرم قرار دے کر مسلمانوں کے اوپر اسی طرح حملے ہوتے رہے، تو پھر حال یہی ہوگا کہ گر یہی حال رہا ساقی تیرے میخانوں کا، ڈھیر لگ جائے گا ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ اور قحط دنیا میں ہے اب ایسے مسلمانوں کا، قحط دنیا میں ہے اب ایسے مسلمانوں کا، زور جو توڑ دیا کرتے تھے طوفانوں کا۔ کوئی خالد ہے نہ طارق ہے نہ ابن قاسم، راستہ صاف ہے بڑھتے ہوئے طوفانوں کا۔ ارے جس جگہ چاہو جہاں چاہو بہا دو اس کو، خون اس دور میں سستا ہے مسلمانوں کا۔ اس وقت مسلمانوں کا خون سستا ہو چکا ہے۔ جہاں دل چاہتا ہے امریکہ کا، امریکہ جو ہے وہ بم برسا دیتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے اس کا وہ جو ہے وہ وہیں پر فائرنگ کر دیتا ہے، وہاں میزائل پھینک دیے جاتے ہیں۔ کبھی برما کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، کبھی فلسطین کے اوپر ہوتا ہے، کبھی ایران کے اوپر ہوتا ہے۔ آج مسلم امہ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ عقیدے کی گیم چل رہی ہے، یہ عقیدے کی لڑائی ہے۔ نہ 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 نہ، یہ عقیدے کی لڑائی نہیں ہے، یہ فقط ایران کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ مسلم امہ کی لڑائی ہے۔ آج امریکہ اور ایران میں سے مسلمان کس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ مسلمانوں کی غیرت دین کا یہاں پر پتہ چلے گا کہ مسلمان آج بھی جو ایران کے اوپر فتوے لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کل جب پاکستان پر حملہ ہوگا، ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ کہیں گے جی شیعہ مر گیا، سنی مر گیا، دیوبندی مر گیا، اس چکر کے اندر وہ کہیں گے ٹھیک ہوا اچھا ہوا۔ نہ 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 نہ، مسلم امہ ایک ہے۔ حضور نے فرمایا پوری امت جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے ایک حصے کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، پوری امت مسلمہ اس کی تکلیف کو محسوس کیا کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے سے جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں کے اندر کانٹے بچھائے گئے، نماز کے دوران حضور کے جسم پر اوجریاں ڈالی گئیں، اور جب کچھ نہ ہو سکا تو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ کر کے، سوشل بائیکاٹ کر کے حضور کو چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر وہاں بھی جب نہ بن سکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، پھر مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، پھر حضور بھی ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے۔ تو یہاں آنے کے بعد بھی کفار مکہ کو آرام نہ آیا۔ کفار مکہ گاہے بگاہے کبھی کس کے ذریعے سے کبھی کس کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے۔ خط لکھ کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو خط لکھ کر یہ کہا گیا کہ اگر تم مسلمانوں کو پناہ دینے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب مکہ مکرمہ کے اندر عمرہ کی نیت سے گئے تو آگے سے کفار مکہ نے، امیہ بن حلف نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آئندہ اگر تم میں سے کوئی مکے میں آیا تو ہم تمہیں مکے میں طواف نہیں کرنے دیں گے، یہاں سے تمہیں واپس زندہ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ خاموشی نہیں اختیار کی کہ اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، نہیں نہیں، اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے للکار کر اس کو جواب دیا، فرمایا اگر تم ہمیں مکے میں آنے سے روکو گے تو تمہارے جتنے قافلے شام میں جاتے ہیں وہ مدینے کے رستے سے گزر کے جاتے ہیں نا، تو پھر وہاں سے جب تم گزرو گے تو ہم بھی تمہارے قافلوں کو وہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ ہاں، اس طرح دلیری کے ساتھ انہوں نے جواب دیا۔ اور پھر وقت گزرا، ابو سفیان قافلہ لے کر 2 ہجری کے اندر وہ شام کی طرف قافلہ لے کر جا رہا تھا، جس کے اندر پورے عرب کے لوگوں کا مال لگا ہوا تھا، اور علماء فرماتے ہیں ان کی نیت یہ تھی کہ اس تجارت سے جتنا فائدہ حاصل ہوگا اس منافع کو ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے اوپر حملہ کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا. صحابہ کو لے کر حضور نکلے. ابو سفیان جو اس وقت قافلے کا سالار تھا, اس کو خبر ہوئی تو اس نے رستہ بھی بدل دیا, مکے میں پیغام بھی پہنچا دیا کہ تمہارا قافلہ لٹنے والا ہے, مدینے کے مسلمان حملہ کرنے والے ہیں, محمد عربی حملہ کرنے والے ہیں, لہذا نکلو قافلے کے لیے. ابو سفیان نے رستہ بھی بدلا, بحر احمر کے رستے سے وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا اور ادھر اس کا قاصد مکہ میں پہنچا. اور مکہ میں جا کر اس نے جب خبر دی, ابو جہل نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ آج ہم مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اور 1000 کا لشکر جرار لے کر, اپنے ساتھ جو ہے وہ اونٹ لے کر, گھوڑے لے کر, ساز و سامان لے کر, ہتھیار لے کر وہ مکہ سے نکلے کہ آج ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے, آج ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیں گے. ادھر ابو سفیان جب مسلمانوں کی گرفت سے دور نکل گیا تو اس نے دوبارہ قاصد کو بھیجا کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے, اب واپس چلے جاؤ, قافلہ محفوظ ہے. لیکن ابو جہل کو خبر ملنے کے بعد ابو جہل نے کہا نہ, اب واپس نہیں آئیں گے, اب ہم نکلے ہیں تو ان مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں ہم جو ہے ٹھکانے لگا کر جائیں گے. ادھر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار اپنا لشکر لے کر مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے نکل چکے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام سے مشورہ کیا. حضور نے فرمایا اے مہاجر بتاؤ تم کیا کہتے ہو, کفار مکہ اپنا لشکر جرار لے کر ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں, بتاؤ تم کیا کہتے ہو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرب کے کفار ہیں, ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کے نام پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم کیسر و کسرا کے ساتھ بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. انصار سے حضور مخاطب ہوئے, اے انصار مدینہ تم بتاؤ, تم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے ہم پر کوئی حملہ ہوگا تو تم ہماری حفاظت کرو گے, اب مدینے سے باہر نکل کر دفاع کرنے کا موقع آیا ہے, بتاؤ کیا تم بھی ہمارا ساتھ دو گے. تو انصار مدینہ کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے, جا کر تم لڑو, ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں. یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں, ہم امت محمد ہیں. یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم تو سمندروں کے اندر بھی چھلانگیں لگانے کے لیے تیار, آپ حکم دیں گے تو سمندروں میں بھی چھلانگیں لگا دیں گے. یا رسول اللہ آپ حکم تو کریں, اشارہ تو کریں, آپ کا اشارہ کرنے کی دیر ہے, ہم آپ کے نام پر جان بھی قربان کر دیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اب جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. وہ غزوہ جو حق و باطل کا مارکا کہلاتا ہے, اس غزوہ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے جا رہے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے صحابہ ہیں, مختصر صحابہ کرام. پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے والے حفیظ جلندری آپ فرماتے ہیں کتنا مختصر قافلہ تھا, کیا ساز و سامان تھا. فرماتے ہیں تھے جن کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں, تھے جن کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں, لیکن پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. جذبہ ان کا, ہاتھ میں تلواریں 2 ہیں, ہتھیار کچھ بھی نہیں ہیں, اور یہ بھوکے پیاسے نکل رہے ہیں, اور یہ نکل بھی رہے ہیں. جذبہ ایسا ہے کہ صرف کفار مکہ سے لڑنے کے لیے نہیں جا رہے, یہ پوری دنیا کی تقدیریں بدلنے کے لیے جا رہے ہیں. اس انداز میں, اس جذبے کے ساتھ یہ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے. تو مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے نا یہود و نصارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ یہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں, پھٹے پرانا ان کا لباس ہے, کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی کھانا موجود نہیں ہے, چند کھجوریں ان کے پاس موجود ہیں, اور ٹوٹی ہوئی تلواریں انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں. نہ ان کے پاس تلواریں ہیں, نہ نیزے ہیں, نہ بھالے ہیں, نہ ڈھالے ہیں, کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو وہ مسلمانوں سے پوچھنے لگے اے مسلمانوں تمہارے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے, نبی کے صحابہ کس بھروسے پر جا رہے ہو, کس بھروسے پر جا رہے ہو جنگ لڑنے کے لیے کفار مکہ سے, وہ تو اتنا بڑا لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں. تو حفیظ جلندری فرماتے ہیں صحابہ نے اس انداز میں جواب دیا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, ارے ہمیں بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر. حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تلواروں کے سہارے پر نہیں جا رہے, ہم نیزوں اور بھالوں کے سہاروں پر نہیں جا رہے, ہم تو جنگ لڑنے جا رہے ہیں, محمد عربی کے سہارے پر جا رہے ہیں. ہاں یہ کالی کملی والا جو آگے آگے جا رہا ہے, ہم تو ان کے نام پر جان لٹانے جا رہے ہیں. ہم نے تو سودا بھی حضور کے بازار کے اندر کر دیا ہے,
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا جائزہ لیا کہ لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا اس لشکر کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ ننھے منھے بچے جو بیٹھے ہوئے ان کے لیے یہ بات چھیڑنے لگا ہوں. 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کی عمر 6 سال ہے، ایک کی عمر 7 سال ہے. 6-7 سال یا بعض روایات میں 8 سال کی عمر ملتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ننھے بچوں ادھر آ جاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ ایک نے عرض کی میرا نام معاذ ہے، دوسرے نے کہا میرا نام معوذ ہے، اور دونوں سگے بھائی ہیں. کدھر آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے آئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابے بچے ہو، تم چلے جاؤ، ہم ہیں لڑنے کے لیے، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، ہم اپنی ماں سے اجازت لے کے آئے ہیں. یا رسول اللہ اب ہم واپس لوٹنے کے لیے نہیں آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کرو، تم میں سے جو بڑا ہے نا، جس کا قد بڑا ہے، حضور نے اسے اشارہ کیا، فرمایا جو بڑا ہے وہ آ جائے ہمارے ساتھ، جو چھوٹا ہے واپس گھر چلا جائے. تو چھوٹے نے اپنے ایڑیاں اٹھا لیں، ایڑیاں اٹھا کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بڑا بھائی مجھ سے قد میں بڑا ہے، لیکن یا رسول اللہ طاقت میں اس سے زیادہ ہوں. یا رسول اللہ اگر آپ مقابلہ کروانا چاہتے ہیں تو مقابلہ کروا لیں، میں اپنے بھائی کو بھی نیچے گرا دوں گا، پھر تو آپ مجھے ساتھ لے کر جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. حضور نے فرمایا آ جاؤ میدان کے اندر، سامنے آ جاؤ اور دونوں آپس میں کشتی لڑو، جو تم میں سے جیت جائے گا اس کو ساتھ جانے کا موقع ملے گا. اللہ اکبر. دونوں بھائی دستوں گریباں ہونے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے سامنے آ رہے ہیں. آج ہمارے بچے لڑتے ہیں گیم کھیلنے کے لیے، ہمارے بچے لڑتے ہیں موبائل ایک دوسرے سے چھیننے کے لیے، ہمارے بچے لڑتے ہیں ایک دوسرے سے پاپڑ اور چیزیں چھیننے کے لیے، ان چیزوں کے لیے لڑتے ہیں. ارے سنو معاذ اور معوذ بدر کے میدان میں جاتے ہوئے کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ وہ اپنی جانیں حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں. ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں میں، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. ہاں اب دونوں بھائی آمنے سامنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو چھوٹا بھائی بڑے کے کان کے اندر کہتا ہے بڑے بھائی تیری تو سلیکشن ہو گئی ہے، حضور نے تجھے تو سلیکٹ کر لیا ہے، اب باری میری ہے، تو لہٰذا آرام سے نیچے گر جاؤ تاکہ مجھے بھی حضور کے نام پر قربان ہونے کا موقع مل جائے. اب اس نے بڑے بھائی کو نیچے گرایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، دونوں کو حضور نے اجازت عطا فرما دی. اللہ اکبر. اب بدر کا میدان ہے، سورہ آل عمران ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرمایا اے محبوب یاد کرو جب بدر کے میدان کے اندر بے سر و سامانی کے عالم میں تم گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں تمہاری مدد کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان کے اندر صحابہ کی مدد اور نصرت فرمائی ہے. پہلی مدد اللہ کی طرف سے آئی. کفار مکہ نے اس جگہ کا انتخاب کیا جو جگہ سخت مٹی والی تھی، اور مسلمانوں کے حصے میں وہ جگہ آئی جو ریت والی تھی. آپ جانتے ہیں کہ ریت میں بھاگنا دوڑنا آسان نہیں ہوتا، جبکہ مٹی کے اوپر چلنا دوڑنا آسان ہوتا ہے. سواریاں بھی آسانی سے دوڑ سکتی ہیں، اور ریت کے اوپر نہ گھوڑے آرام سے دوڑ سکتے ہیں نہ بندہ دوڑ سکتا ہے، پاؤں نیچے دنس جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس انداز میں مدد نازل ہوئی کہ اللہ نے 17 رمضان کو جنگ ہونی تھی، 16 رمضان کی رات کو اللہ نے ایسی موسلادھار بارش نازل فرمائی ہے کہ کفار مکہ کی مٹی والی جگہ ساری کیچڑ و کیچڑ ہو گئی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ریت والی جگہ مزید پختہ ہو گئی ہے. اس انداز میں اللہ نے پہلی مدد نازل فرمائی ہے. جنگ کی پہلی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اپنی عریش کے اندر، آج جہاں پر مسجد عریش ہے بدر کے مقام پر، وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش لگایا گیا. حضور ساری رات صحابہ کرام کے لیے دعائیں کرتے تھے. ساری رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے کے اندر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ یا باری تعالیٰ اگر آج یہ مختصر سا لشکر ختم ہو گیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس انداز کے اندر حضور دعائیں کر رہے ہیں. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو مسکراتے ہوئے کہا اے ابو بکر اللہ کی مدد آنے والی ہے. اللہ اکبر. اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کس انداز میں مدد آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر کے میدان کے اندر ہم نے تمہاری اس وقت مدد کی تھی جب تم بے سر و سامان تھے. اور مدد کس طرح کی ہے؟ فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. فرمایا اے میرے نبی یاد کرو جب تم بدر کے میدان میں صحابہ کرام کو ڈھارس بنا رہے تھے کہ پریشان نہیں ہونا اللہ کی مدد آنے والی ہے، تو نبی یاد کرو جب ہم نے 3000 فرشتوں کو نازل فرما کر تمہارے لیے مدد بھیج دی ہے.
3000 فرشتوں کے ذریعے سے. اور پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی, فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا, فرمایا ہاں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو, بلا ان تصبروا وتتقوا یاتیکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ, اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور استقامت سے لڑتے رہو گے تو صرف 3000 نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد نازل فرما دے گا. پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہے لیکن فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان کے اندر. حالانکہ اللہ 3000 فرشتے نازل کر رہا ہے, پھر 5000 فرشتے نازل ہوئے ہیں, تو معلوم ہوا بظاہر فرشتے مدد کے لیے آ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں فرشتوں کو طاقت دینے والی ذات بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. فرشتے بظاہر آ رہے ہیں لیکن فرشتوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, فرشتوں کو طاقت دینے والا اللہ ہے, ان کو حکم دینے والا اللہ ہے. معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کروائے تو وہ بھی اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے, اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے مدد کروائے تو وہ بھی اللہ کی مدد ہی ہوا کرتی ہے. اللہ چاہے جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسومین, 5000 نشان زدہ فرشتے. آپ مفسرین کو پڑھیں, مفسرین فرماتے ہیں یہ جو نشان زدہ فرشتوں کا ذکر ہوا ہے نا, اس لیے ہوا ہے کہ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی, یوم الفرقان تھا. پہلی جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمایا ہے, ان تمام فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جیسے دنیا میں نشان حیدر یا اعزازیہ طور پر دیا جاتا ہے, ایک ان کا سٹیپ بڑھا دیا جاتا ہے, نشان زدہ کر دیا جاتا ہے, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر شامل ہونے والے تمام فرشتوں کو نشان زدہ کر کے باقی تمام فرشتوں سے ممتاز فرما دیا. فرمایا تم عام فرشتوں جیسے نہیں ہو, اس لیے کہ تم نے میرے نبی کے صحابہ کی بدر کے میدان کے اندر مدد کی ہے, لہذا تم عام فرشتوں میں سے نہیں ہو, عام فرشتوں کی طرح نہیں ہو, بلکہ تم تو اعلیٰ فرشتے ہو. تو اگر فرشتے جو بدر کے میدان کے اندر آئیں, وہ فرشتے جو حضور کی مدد و نصرت کے لیے آئیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو باقی فرشتوں میں ممتاز کر دیتا ہے. تو وہ نبی کے جانثار صحابہ جنہوں نے حضور کے نام پر جانیں قربان کی ہیں, اللہ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہو. ہاں, ان صحابہ کی شان و منزلت بھی سنیں نا, یہ بھی سمجھے نا کہ اللہ نے کس انداز میں اپنے نبی کے صحابہ کو عزت و شان عطا فرمائی ہے. شاعر کہتا ہے عقیدتوں کی وضاحت خطا لگے تو لگے, عقیدتوں کی وضاحت خطا لگے تو لگے. بعض کو صحابہ کے ذکر سے تکلیف بھی ہوتی ہے نا, عقیدتوں کی وضاحت خطا لگے تو لگے, سبھی کو مسلک دل کا پتہ لگے تو لگے. ارے میرے نبی کو بہت ہی عزیز ہے تحسین, کسی کو ذکر صحابہ برا لگے تو لگے, کسی کو ذکر صحابہ برا لگے تو لگے, کیونکہ ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا, ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا, پر اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا. اور اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے, اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو نبی کے صحابہ کی عزت نہیں کرتا. اس شخص کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں. تو وہ صحابہ جنہوں نے حضور کے نام پر جانیں قربان کی, وہ غزوہ بدر ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نام پر نکل جائیں تو اللہ کی مدد و نصرت بھی آ جاتی ہے. مسلمانوں نے کبھی بھی مقابلہ ہتھیاروں کے بل بوتے پر نہیں کیا, مسلمانوں نے کبھی بھی مقابلہ تعداد کے بل بوتے پر نہیں کیا کہ تعداد زیادہ ہوگی. بدر میں 313 تھے, کفار 1000 سے 3 گنا سے زیادہ کفار آئے ہیں. احد کے میدان کے اندر مسلمان 1000 ہیں, کفار 3000 آ رہے ہیں. ہمیشہ جو ہے وہ 3-4 گنا زیادہ ان کا لشکر رہا ہے, 3-4 گنا زیادہ ان کے پاس ہتھیار رہے ہیں. لیکن مسلمانوں نے کبھی ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں کیا, مسلمانوں نے بھروسہ کیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کیا. اور جب اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کر کے مسلمان نکلتے ہیں تو اللہ کی تائید غیبی, تائید نصرت جو ہے وہ اللہ کی آ جایا کرتی ہے. اس لیے دور حاضر کے اندر بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلم امہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے. اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آنکھوں میں آنکھ ڈالے. آگے قدم بڑھانا ہمارا کام ہے, فضائے بدر پیدا کرنا ہمارا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ہماری نصرت کے لیے بھی نازل فرما دے گا. ہاں, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار اب بھی. ہاں, فضائے بدر تو پہلے پیدا کرے نا, پہلے میدان کے اندر نکلے تو صحیح نا یار, پیچھے گھر کے اندر چھپے ہوئے گھسے ہوئے بھی تو مر جانا ہے, تو پھر کیوں نہ حضور کے نام پر جان قربان کرتے ہوئے بندہ شہید ہو جائے. تو اس لیے
मुस्लिम उम्मा को इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ईरान हो, अफगानिस्तान हो या कोई भी मुस्लिम मुल्क हो, उसके ऊपर होने वाले हमलों की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जहाँ कहीं भी मुसलमानों का खून बहाया जाएगा, पूरी मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद होकर उसका साथ देगी, तभी जो है वो मुसलमान दुनिया के अंदर भी सुरखरू होंगे, आखिरत के अंदर भी सुरखरू होंगे। आखिर में चूँकि अगले जुम्मतुल मुबारक से पहले एतकाफ़ के अय्याम भी आ जाएंगे, 2-3 मिनट आपके लेते हुए मैं एतकाफ़ के मसाइल बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ़ फरमाया करते थे। वैसे तो हुजूर एक अशरा, आखिरी अशरा 10 दिन एतकाफ़ फरमाते थे, लेकिन आखिरी साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया है। तो इसलिए 10 दिन का एतकाफ़ ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, अलल किफ़ाया का लफ्ज़ आप नमाज़ जनाजा में सुनते होंगे, 4 तकबीर नमाज जनाजा, फ़र्ज़ कफ़ाया। फ़र्ज़ कफ़ाया किसे कहते हैं? फ़र्ज़ कफ़ाया वो होता है जो अगर चंद लोग भी अदा कर दें तो बाकी सब बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, अगर कोई भी अदा ना करे तो सब के सब गुनाहगार होते हैं। इसी तरह ये एतकाफ़ बैठना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अगर चंद लोग भी बैठ जाते हैं तो सारे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, लेकिन अगर एक इलाके के अंदर कोई भी एतकाफ़ नहीं बैठता तो सारे के सारे गुनाहगार होंगे। लिहाजा हर मस्जिद के अंदर एतकाफ़ बैठना चाहिए। ख़वातीन अपने घरों के अंदर एतकाफ़ करेंगी, मर्द जो है वो मसाजिद के अंदर, अपने घर की करीबी मसाजिद के अंदर, चाहे वो जामिया हो चाहे गैर जामिया हो, उन दोनों मसाजिद के अंदर एतकाफ़ किया जा सकता है। जिस मस्जिद में जुमा नहीं होता, अगर वहाँ कोई एतकाफ़ बैठता है तो नमाज जुमा के लिए ऐन जुमा के टाइम पे वो उस मस्जिद से तहारत वगैरह हासिल करके सीधा जामिया मस्जिद में आएगा और जुमे के फ़र्ज़ पढ़ के उसके लिए हुक्म है कि वो वापस चला जाए। बेशक पूरी नमाज पढ़ के भी जाए, लेकिन बेहतर यह है कि फ़र्ज़ पढ़ के चला जाए और बाकी सुन्नतें वगैरह उसी मस्जिद में जाकर अदा करे जहाँ पर उसका एतकाफ़ है। और औरतें घर के अंदर एक जो जगह मुख्तस की होती है नमाज के लिए, या फिर किसी एक कमरे को सिलेक्ट कर लें, एक जगह बना लें, उसके अंदर पर्दा लगा लें और वहाँ पर वो एतकाफ़ करें। और एतकाफ़ की हालत के अंदर जो दीगर मसाइल पेश आते हैं उस हवाले से अगर किसी को आगाही चाहिए हो, कोई भी किसी किस्म का मसला जो है वो दरपेश हो, तो हाफ़िज़ साहब के पास मेरा नंबर मौजूद है, आप इनसे नंबर ले लें। और कभी भी आपको किसी भी वक्त रोज़े का मसला हो, ज़कात के हवाले से किसी भी मामले के अंदर कोई मसला जो है वो ज़रूरी हो पूछना, आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं एमरजेंसी तौर पर, और अगर ज़रूरत हो तो जुम्मे के मौके पर भी आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई की पूरी कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह।